بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد عمران اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے وحدت الوجود کے حوالے سے کہ صوفیزم جو ہے، صوفیہ جو بر صغیر پاک و ہند کے صوفیہ ہیں، ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے وحدت الوجود، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور عام مخلوق جو ہے اس کے وجود کو ایک ہی وجود سمجھتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روح سے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے رہنما شیخ محترم علامہ عبدالعزیز ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ شیخ محترم، وحدت الوجود کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن کریم کی ایک سورہ اخلاص میں بہت ہی اچھے طریقے سے کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ تعارف کروایا ہے کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اور وہ صمد ہے۔ صمد کا معنی ہے، امام بغوی نے لکھا ہے کہ الصمد الذی لا جوف لہ۔ صمد وہ ہے جس میں جوف نہ ہو، جس میں خلا نہ ہو، یعنی اس میں کوئی چیز نہ داخل ہو سکتی ہے نہ اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اور اس کے آگے تھوڑی تفصیل ہے، لم یلد، نہ اس نے جنا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا برابر نہیں ہے، اس کے برابر اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ کے ما سوا کائنات میں، زمین پر، آسمان پر، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، پہاڑوں میں، فضاؤں میں، سمندروں، پانیوں میں، حتیٰ کہ خود پانی، سمندر، زمین، آسمان وغیرہ، یہ سب کچھ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ مخلوق ہے، اور خالق صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ بے شک۔ اس کو ہم بہت سارے قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جو صانع ہوتا ہے نا، وہ اپنی صنعت سے جدا ہوتا ہے، یعنی جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، وہ جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، جو بنانے والا ہے، جس چیز کو اس نے بنایا ہے، وہ اپنی بنائی گئی چیز سے جدا ہوتا ہے، اپنی بنائی گئی چیز کا حصہ یا جز یا کل نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے، کائنات ساری یا کائنات کا کوئی حصہ نہ اللہ تعالیٰ کا کل ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا جز ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے دو لفظ آئے، ایک آیا احد، ایک آیا واحد۔ انما الہکم الہ واحد، اور قل هو اللہ احد۔ واحد سے مطلب یہ ہے کہ اس واحد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے افراد کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی شخصیت، کوئی فرد نہیں ہے، اور احد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اجزاء کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی جز بھی نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اب یہ جو عقیدہ دنیا میں مشہور کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور کائنات میں ایک ہی وجود ہے اور وہ اللہ کا ہے، اور یہ جتنی کائنات کی چیزیں ہیں یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں، یہ اس کے ظل اور پرتاؤ ہیں۔ ہم اس عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں، یہ کفری عقیدہ ہے۔ فوائد فریدیہ میں خواجہ غلام فرید نے یہاں تک لکھا ہے ایک بزرگ کے متعلق کہ سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، اور اس وجہ سے کہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی شکل، یہ اللہ کا ہی وجود ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی یہ تعارف ہے، تو اس لیے اس نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں پاک ہوں
کس قدر میری شان بلند ہے۔ مطلب یہ تو شاہ محترم یہ تکبر کی بھی علامت ہے نا، یعنی کہ اپنے آپ کو خود ہی پاک ہاں، اپنے آپ کو خود ہی پاک بنانا، اور اللہ تعالیٰ کی کو سبحان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کی خاص صفت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے، اس کو کسی اور میں قرار دینا یہی کفر ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کے سامنے یہ جو مینڈا ہے، بھیڑ کا بچہ، اس نے بیں کیا، آواز نکالی تو وہ وجد میں آ کے کھڑے ہو گئے، لبیک جل جلالہ، یہ انہوں نے کہا۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف پرتاؤ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں ہے کائنات میں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ظل، سایہ، کوئی پرتاؤ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ اللہ ہے یا اس میں اللہ ہے۔ کسی چیز میں اللہ کے وجود کو ماننا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں یہ دوسرا موضوع اس میں بات کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے اور ساری کائنات میں اس کی صفات ہر جگہ ہمہ تن ہر وقت ایک ہی کیفیت میں موجود ہیں۔ وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نظر ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو اب دیکھیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا اور اللہ کی مخلوق سے جدا ماننا۔ پوری کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ کا حصہ نہیں بن سکتی، اللہ کا جز نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، شروع سے بنانے والا ہے آسمان و زمین کو، یعنی جب اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا، آسمان کا کوئی نمونہ نہیں تھا، اس وقت اس کو اللہ نے بنایا۔ زمین کا کوئی نمونہ نقشہ نہیں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور فرمایا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرار عرش پر ہے۔ کس طرح ہے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اس کی عظمت کے لائق ہے، اس کی بزرگی کے لائق ہے۔ ہم اس کی کیفیت اور حیت کو نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مثال دے کر کس چیز کی مثال دے کر سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز نہ کسی چیز کا کل نہ کسی کی چیز کا جز اللہ جیسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو مثال دی جا سکے۔ شیخ محترم، وہ جو ان کے مطلب صوفیزم کے حامی، ان کی سوچ کے حامی جو علماء ہیں وہ تعویلیں کرتے ہیں، مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے جب عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے، وہ جس کی وہ حدیث بھی ایک پیش کرتے ہیں کہ بندہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن گیا، میں اس کے پاؤں، میں اس کی آنکھیں، مطلب وہ اس چیز سے، اس حدیث سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ بندے کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر بندے کو اللہ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور یہی اس عقیدے کی جو بنیاد ہے وحدت الوجود اسی سے نکلا ہے۔ دیکھیں، عبادت میں احسان کا حکم ہے، اور احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے انسانی شکل میں آ کر پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اتنے انہماک کے ساتھ کر کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو وہ اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ یعنی یہ ہے تقرب، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرنے کا انہماک اور توجہ۔ تو جب بندہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے کا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی محبت میں وہ مستغرق ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، جس سے سنتا ہے ہاتھ بنتا ہے، جس سے پکڑتا ہے پاؤں بن جاتا ہے، جس سے چلتا ہے۔ اب اگر اس کو ایسے مان لیا جائے کہ واقعتاً یہ جو ہاتھ ہیں یہ اللہ ہے، یہ جو اس کے پاؤں یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، یعنی اللہ کو اپنے پاؤں بنا کر وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پورا فرمانبردار بنا لیتا ہے، پھر اس کی خواہش، اس کی حرکات و سکنات اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، پھر اس شیطان کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتا، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا،
بلکہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع فرمان ہو جاتا ہے، یہی اس کا مطلب ہے۔ تو ایک اور مطلب جو محی الدین ابن العربی، جی اس کو اس عقیدے کا بانی بانی سمجھا جاتا ہے، جی کیا ایسا ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو تشریحات آج کل کرتے ہیں نا کہ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور کائنات کی جس چیز کو دیکھیں اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، یہ ان کا عقیدہ، یہ عقیدہ وحدت الوجود یہ نہیں ہے دراصل، کیونکہ یہ عقیدہ تو قرآن نے یہی سمجھایا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو نشانیاں کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی جو میں نے پہلے یہ بیان اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے نا کہ یہ ساری کائنات جو ہے نا یہ پتہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان چیزوں کا کوئی خالق ہے، یہ اپنے آپ نہیں بن گئی، یعنی ان کی بناوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے اور وہ ہے اللہ، ٹھیک نا جی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دال ہیں چیزیں، نہ کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا وجود ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ یہ بس تقریباً سمجھو تو ایک ہی ہے، اس میں تھوڑا سا لفظی فرق ہے بس، اور اس کا اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی ناظرین، وحدت الوجود کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھے، کسی بات کو سمجھنے میں آپ کو دقت آئے، تو آپ ہمیں جو کمنٹس باکس ہے اس میں آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔